وہ سارے سوالات ہیں جو آپ نے اپنے شیخ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوالات کیے اور انہوں نے اس کے جوابات ارشاد فرمائے۔ سنن نبی داؤد کو اگر دیکھیں، یہ بات دوبارہ ذہن میں رکھیں کہ 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 کا انتخاب، کتنی؟ 5 لاکھ میں سے کتنی؟ 4800۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4800 میں سے نا مزید 4 حدیثوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میری اس مجموعے میں 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ انسان اگر دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 4 حدیثیں کافی ہیں۔ 5 لاکھ میں سے 4800 اور ان 4800 میں سے کتنی؟ 4۔ کہا یہ 4 اگر پیش نظر رکھے گا بندہ تو دینی معاملات میں وہ عمل کرنے کے لیے اس کے لیے کافی ہے۔ ان میں سے جو پہلی حدیث ہے اس کا تعلق ہے عبادات کی درستگی کے ساتھ۔ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان اور جن کی زندگی کا مقصد ہی رب کی بندگی ہے۔ امام ابو داؤد کو 4 روایت بیان کرتے ہیں، ان میں سے پہلی روایت کا تعلق عبادت کی درستگی کے ساتھ ہے، دوسری روایت کا تعلق زندگی کی حفاظت کے ساتھ کہ قیامت کے دن رب بندے کے قدم ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے چند سوالات نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک سوال ہوگا اس کی جوانی کے بارے میں کہ کن کاموں میں بسر ہے۔ تو امام ابو داؤد کو جو دوسری روایت بیان کر رہے ہیں وہ زندگی کی حفاظت کے بارے میں ہے، اور تیسری روایت امام ابو داؤد نے جس کا اشارہ کیا وہ حقوق العباد سے متعلق ہے، اور جو چوتھی روایت ہے وہ شکوک و شبہات سے انسان کو دور رکھنے کے بارے میں ہے۔ پہلی روایت جو عبادت کی درستگی کے بارے میں، امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں کہ جو ان 4 روایتیں ذہن میں رکھے گا وہ دین پہ عمل کرنے کے لیے اس کے لیے یہ 4 چیزیں کافی ہیں۔ پہلی روایت کیا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت ہے۔ اس روایت کا تعلق عبادات کی درستگی کے ساتھ ہے۔ جب تک نیت درست نہیں ہوگی تب تک عبادت اس کی درست نہیں ہے۔ دوسری روایت جس کا تعلق زندگی کی حفاظت سے ہے، یہ وہ روایت جس کا مفہوم ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، کہ لا یعنی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دے۔ اب یہ روایت بتا رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بیکار پیدا نہیں۔ قرآن کی جو آیت کہتی ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ امام ابو داؤد نے دوسری روایت جس کا انتخاب کیا وہ کہتے ہیں آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ تیسری چیز جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، آپ کہتے ہیں روایت اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت کا مصداق لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ روایت حقوق العباد سے متعلقہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے وہ چیزیں پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو شکوک و شبہات سے انسان کو بچاتی ہے وہ روایت جس کے اندر یہ الفاظ ہیں الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ مشتبہات ہیں۔ تو جو بندہ مشتبہات میں پڑھتا ہے ممکن ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے، تو اس لیے جو اپنے آپ کو مشتبہات سے بچاتا ہے، یعنی کہ حرام کے پاس بھی نہیں جاتا تو وہ اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے۔ کیونکہ تاریخ میں بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں، میں صرف ایک مثال دے کے بعد کو خطاب کی طرف لے کے جاؤں گا کہ بزرگوں نے حرام سے بچتے ہوئے حلال کو ترک کیا، حرام سے بچتے ہوئے حلال کو ترک کیا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کی ایک زوجہ تھی محبوب زوجہ، آپ نے نا انہیں طلاق دیا۔ امام غزالی لکھتے ہیں ایسے کی گئے اس عادت میں طلاق جب دی نا تو وجہ پوچھی لوگوں نے، آپ نے کہا یہ بیوی مجھے نا بہت پسند ہے، میں نہیں چاہتا کہ اب میں مسلمانوں کا امیر بن چکا ہوں، خلیفہ بن چکا ہوں کہ کل کو یہ کسی معاملے میں سفارش کرے اور اس کی محبت میں مجبور ہو کے میں اس کی بات مان لوں۔ ابھی اس نے سفارش کی نہیں، ابھی وہ وقت آیا نہیں، لیکن تقویٰ تھا
کہ انہوں نے حرام سے بچنے کے لیے حلال کو ترک کیا۔ یہ وہی بات کی طرف اشارہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب قرض دینے جاتے ہیں اپنا، تو جس سے قرض دینا ہے اس کے دروازے پہ دستک دے کے دھوپ میں کھڑے ہیں، اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں نہیں کھڑے۔ کیوں کہ جس سے قرض لینا ہو اس سے نفع لینا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حرام سے بچنے کے لیے حلال کو بھی بساؤ کا چھوڑا ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن 4 روایات کا انتخاب کیا ہے، اگر ہمیں یہ ازبر رہیں تو یقیناً ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب کے لیے یہ کافی ہیں۔ اختتام پہ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام فضلاء کو جو آج اس جامعہ سے علم کی سند حاصل کر کے جا رہے ہیں، اور بالخصوص مبارکباد دیتا ہوں جامعہ کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ شیخ میراث مفتی محمد اصغر شاکر صاحب کو، اور تمام اساتذہ کو کہ جن کی شبانہ روز انتھک محنت سے تمام طلبہ اس مقام تک پہنچے۔ اور اس شعر پہ اپنے گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ بے عذاب و کتاب و حساب و کتاب تا ابد اہل